لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان. سبحان الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. سبحان الله. أيحسب أن لن يره أحد. الله. أيحسب أن لن يره أحد. سبحان الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. ما شاء الله. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الله. الله. سبحان الله. سبحان الله. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. سبحان الله. ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سبحان الله. سبحان الله. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. سبحان الله. سبحان الله. لا شك. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. الله وليك يا رسول الله. سلام عليك يا
حبیب اللہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے اور کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے ہمیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے اور جو مدینے لمحے گزرے جو مدینے دل گزارے جو مدینے لمحے گزرے جو مدینے دل گزارے وہی لمحے زندگی کے وہی میرے کام آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے درود فطری صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وسلم وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم وظيفة رسول العظم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم وظیفہ بڑے حضرت اللہم یا عظیم یا عظیم يا عزيز یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم يا عزيز یا عظیم 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 يا عزيز یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ قبل عالم اللہم یا ولیش یا ولیش یا ولیش یا ولیش یا ولیش یا ولی یا ولیش یا ولیش يا ولي يا یا ولیش یا ولی یا ولیش یا ولیش
فلجوا یا ولی یا فلجوا یا فلجوا. فصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. صلی اللہ علیہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سے محبت میں شپ نمبر 89 کا آغاز ہوا تھا، جو کہ حضرت مرزا علی جان کو لکھا گیا مطلوب شریف ہے. اس کا جو عنوان تھا، موضوع تھا پہلا، وہ تھا عشاق کے لیے موت کا پیغام وصل ہے. اس میں جو سیر حاصل گفتگو کی گئی، اس میں پہلے میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. جو متن ہم نے پڑھا تھا، ہر نفس نے موت کا مزہ ذائقہ چکھنا ہے. اس حکم کے مطابق آدمی کا موت سے بچنا ناممکن ہے. یہ موت ہی ہے جس سے اللہ اپنے مشتاقوں کو تسلی دیتے ہیں اور ایک دوست کو دوسرے دوست تک وصول کا وسیلہ بناتے ہیں. جو شخص اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو وہ یقین رکھے کہ اللہ کا وعدہ ملاقات آنے والا ہے. اس میں اس اسنا میں جو باتیں کی گئی تھی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جو آپ نے موت کے ذکر کے بغیر گزارا ہو. پھر اس کے بعد جو ایک بادشاہ کی ایک گھوڑے کی بات کی گئی کہ سیزر جو تھا اس نے اپنے ساتھ دو لوگوں کو رکھا ہوا تھا کہ جو اس کو موت کی یاد دلاتے رہتے تھے. اسپیشل اس نے ڈیوٹی لگائی تھی. جب اس سے پوچھا گیا جو کہ ایک غیر مسلم ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم نے دو بندوں کی ڈیوٹی لگائی، تو وہ کہنے لگا کہ جب وہ مجھے موت کی یاد دلاتے رہتے ہیں تو میرے کام اچھے ہوتے ہیں. تو اس پہ جو گفتگو کی گئی یہ اس لیے کہ ہمیں بھی، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، سب سے بڑھ کے اچھے عقیدے والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ نقش پیدا ہوئے. پھر ہمیں بھی موت کو یاد رکھنا ہے اور آخرت کی یاد جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑنی ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں. اس میں موت کے ڈفرینٹ نام جو تھے اس پہ گفتگو کی گئی تھی. سب سے پہلا جو موت کا نام بتایا گیا تھا وہ ہے پل. یعنی موت ایک پل کی طرح ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے، یعنی ملانے کا ایک راستہ ہے، پل کی طرح ہے کہ ہم اسے پار کر کے ہی اللہ تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد دوسرا نام نیند ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیند ایک موت کی حالت ہے. جب آپ نیند میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے حواس، ہمارا سب کچھ جو ہے بظاہر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. تیسرا نام اس کے بعد تحفہ، موت کو جو نام دیا گیا وہ ہے تحفہ. چوتھا نام ہے ذائقہ. جو پانچواں نام تھا وہ ہے وعدہ ملاقات. یہ اس کے بعد جو چھٹا نام تھا وہ ہے موت کا قیامت. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسی تمہاری موت ویسی تمہاری قبر، جیسی تمہاری قبر ویسا تمہارا حشر، جیسا تمہارا حشر ویسی تمہاری جنت. یہ حدیث بیان کی گئی تھی. ساتواں نام تھا موت کا تسلی. کہ اللہ کی طرف سے یہ جو موت کا نام تسلی دیا گیا کہ یہ تسلی اس لیے ہے کہ بے شمار دفعہ ہم نے یہ پڑھا کہ لوگ جو ہیں لوگوں کو موت نہیں آتی، حتیٰ کہ قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں یا سینے پڑھائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح پرواز کر دے. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نعمت اور تسلی بھی. اس کے بعد جو آٹھواں نام ہے جو سپرلیٹو کنڈیشن کہہ سکتے ہیں موت کی، وہ کیا گیا شہادت. یعنی موت شہادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بار بار شہادت عطا فرما. یعنی زندگی ملے اور پھر شہادت، زندگی ملے پھر شہادت.
تو کسی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ عالم میں جو جملے بولے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آپ نے جو سب سے بڑھ کے جو جملہ بولا تھا کہ ہم مرنے کے لیے ہی تو جی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جملے جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ یہ کہ اے موت آتی جا، کہاں جا کے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے جو اللہ کی رحمت سے جاری و ساری ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مبارک مکتوبات شریف کا سبکن یہ درس ہے، اور اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی اس عظیم محنت کو ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مکتوب نمبر 89 شروع ہو چکا ہے، 89، اور اس کا جو دوسرا قطعہ ہے اسے پڑھا گیا۔ اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو موت کی یادوں سے مزین پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اسے سمجھا ہوگا اور آپ نے اسے اچھی طرح جانا ہوگا۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اسے بار بار دہرائیں تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی جو اسی قطعے میں آخری جملہ تھا جو پڑھا گیا۔ یہ موت ہی ہے جس سے اللہ اپنے مشتاقوں کو تسلی دیتے ہیں اور ایک دوست کو دوسرے دوست تک وصول کا وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ گفتگو ہماری ہو چکی تھی، اس حوالے سے ہمارا کلام ہو چکا ہے۔ اگلا جملہ ہے جو آج پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات کا امیدوار ہو تو وہ یقین رکھے کہ اللہ کا وعدہ ملاقات آنے والا ہے۔ اور میں اگر یوں کہوں کہ ساری جتنی بھی موت کی گفتگو ہے وہ اگر اس جملے پہ لا کے ختم کی جائے تو شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو وہ یقین رکھے کہ اللہ کا وعدہ ملاقات آنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم دنیا میں اپنی یہ زندگی پوری کر رہے ہیں اور جتنا بھی اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، چاہے کوئی الٹا لٹکے یا سیدھا، چاہے بائیں ہو یا دائیں ہو،
چاہے اس پہ وہ کتنا ہی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، جتنا وقت اللہ نے اسے دیا ہے وہ مکمل ہوگا۔ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم نے اسے کیسے گزارا، تم نے اسے اپنے رب کی رضا میں گزار دیا یا اس کی نافرمانی میں گزار دیا۔ وقت اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین اگر کوئی رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ وقت جو مجھے ملا ہے وہ میرے لیے ایک ایسا خوبصورت تحفہ ہے اللہ کا جو وہ اپنے بندوں کو بڑی محبت سے دے چکا ہے، جسے زندگی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ زندگی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ زندگی جو مجھے اور آپ کو دی گئی یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے، اور ہم وقتی طور پہ یہاں آئے ہیں۔ یہ کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہاں مستقل رہنے کے لیے کبھی آئے گا، نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ یہ وقتی کچھ معاملات آپ کو دیے گئے، مجھے دیے گئے، دنیا میں جو بھی زندہ ہے انسان وہ وقتی طور پہ۔ اب چونکہ یہ ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش میں اس نے اپنے بندوں کو ڈالا ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی آزمایا جاتا ہے تو یقیناً اللہ اسے اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے، ضرور اس کو اس کی کوئی نہ کوئی کمپنسیشن دی جائے گی اور اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ مومن کے لیے دونوں ہی حالتیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ اگر اسلام نے فرمایا کہ جب مومن کسی مصیبت میں آتا ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ اس سے اور خوش ہوتا ہے اور اللہ اسے اور عزتیں اور برکتیں دیتا ہے، اور جب مومن پہ کوئی نعمت آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں ہی مومن کے لیے بہتری ہے، مصیبت آئے یا آسانی آئے، دونوں ہی حالتیں مومن کے لیے اچھی، کوئی بھی حالت اس میں سے بری بولیے نہیں ہے۔ اگر کوئی موت کے قریب ہے اور اس کو اللہ نے شدید بیماری میں ڈالا تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، دو طریقوں سے، یا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا پھر اس کو جنت میں اعلیٰ درجے دیے جائیں گے۔ یہ بیماری نعمت ہی رہے گی چاہے کسی بھی انداز میں ہو۔ اگر وہ اس کو برداشت کر رہا ہے اور اس کے اوپر وہ صبر سے اللہ کی بارگاہ میں وہ اس پہ واویلا نہیں کرتا تو اللہ اس سے صبر کا بدلہ بھی دے گا، اس کی گناہ بھی معاف ہوں گے، صبر کی علیحدہ سے برکت ملے گی، اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو صبر کی برکت کے ساتھ ساتھ جنت میں درجے بھی پائے گا۔ تو یوں بیماری کسی حالت میں بھی تمہارے لیے وہ بہتر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو یہ سوچا جائے کہ شاید یہ کوئی فضول چیز ہے۔ تو ایسے ہی جب زندگی اللہ نے دی ہے تو زندگی بھی کسی حالت میں تمہارے لیے ایسی حالت میں نہیں جائے گی جو تمہارے لیے فضول ہوگی۔ تو اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا، بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا کہ اس نے ہمیں زندہ لوگوں میں شامل کیا، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی۔ اب دیکھیے، جو اس بات کو جان لے کہ اس کا اصل ٹھکانہ یہ نہیں ہے تو اس کو ہر صورت واپسی کی طرف دھیان رہنا یہ ایک لازم چیز ہوگی۔ یہ لازم ہوگا کہ وہ واپسی کی طرف دیکھتا رہے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا اصل ٹھکانہ بولیے نہیں ہے، تو وہ واپسی کا رستہ ضرور دیکھے گا۔ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ چلتا رہے گا کہ میں واپس کب جاؤں، واپس کب جاؤں، واپس کب جاؤں۔ اور یہ وہ اصل بات ہے جو مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، اور اسے یہ امید ہے کہ میں واپس اللہ سے ملوں گا جا کے، جس سے میں جدا ہو گیا، وہ جو مجھے وقتی طور پہ جدا کر دیا گیا، اور میں تو اللہ کا دیدار کرتا تھا روحوں کے جہان میں، وہاں پہ تو اللہ کی زیارت ہوتی تھی، اللہ سے ملاقات ہوتی تھی، تو وہی ملاقات دوبارہ ہو اور وہی ملاقات مجھے پھر ملے۔ تو ایک تو اس کا یہ زاویہ ہو گیا کہ چونکہ وہ مسلسل اسی سوچ میں رہتا ہے کہ میری واپسی کب ہوگی، اور اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہے کہ میری رب کے ساتھ ملاقات کب ہوگی۔ دیکھیے، یہ
ان سے پوچھنا چاہیے جو محبت کرتے ہیں کہ انہیں ملاقات کا کتنا شوق ہوتا ہے، کہ ملاقات کا آپس میں ملنا اور آپس میں ملاقات کرنا یہ کتنی بڑی ان دو محبت والوں کے لیے برکت کا اور کتنی ان دونوں کے لیے ایک خاص اس میں چاہت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب کوئی اللہ سے جدا ہو اور اللہ اس کا محبوب ہو تو کیسے وہ رہ سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا امیدوار نہ ہو؟ اگر واقعی اس کا اللہ کے ساتھ پیار ہے اور اللہ کے ساتھ اس کی محبت ہے، یہ ممکن کیسے ہے کہ وہ اس سے ملاقات کا امیدوار نہ ہو؟ اس پہلے جملے میں ہی بڑا کچھ ہے۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کا امیدوار، اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہے کہ کاش میری ملاقات اللہ سے ہو۔ تو چونکہ یہ اللہ سے ملاقات کا انداز، دیکھیے حدیث میں بھی اس کا موجود ہے، ایک ذکر موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابرار کا شوق میری ملاقات کے لیے بہت بڑھ گیا ہے، ابرار کا شوق میری ملاقات کے لیے بہت بڑھ گیا ہے اور میں ان سے بھی زیادہ ان کا مشتاق ہوں، میں ان سے بھی زیادہ۔ آگ ہے دونوں طرف برابر لگی ہوئی، اگر وہ میرے لیے تڑپ رہے ہیں تو میں اتنا نہیں تڑپ رہا جتنا وہ تڑپ رہے ہیں، میں اس سے زیادہ مشتاق ہوں۔ مجھے زیادہ اس بات کی طرف دھیان ہے کہ وہ مجھے کب ملیں گے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم کہ وہ ہم بندوں کے لیے یہ تسلی آمیز جملے اتارتا ہے کہ تم تسلی رکھو، میں بھی تمہاری ملاقات چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں مصروف ہوں یا میرا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، بہت بزرگ ہوں، بہت برتر، تم لوگوں کی اوقات کیا ہے مجھ سے ملو، تمہارا کیا مجھ سے مقابلہ، تم میرے جیسے نہیں ہو، تم میرے قریب بھی نہیں آ سکتے، تم مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، محسوس بھی، تم ہو کون میرے ملاقات کی بات کرنے والے، تمہاری اوقات نہیں ہے، تم اپنی پیدائش دیکھو، اپنی انتہا دیکھو۔ کوئی ایسی بات نہیں، مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا، ذرا کہیے نا کس قدر یہ محبت والا انداز۔ ایک ایسی کوئی بات نہیں کی کہ تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں، تو اب آج کل میں ختم ہونے والا، میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہوں گا اور میری کوئی تیرے ساتھ ایسی کوئی جوڑ والی بات بنتی نہیں، تو تیرے ساتھ میری ملاقات کا تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا انداز ہے میرے رب کے کرم کا، فرمایا کہ نہیں، میں ان سے بھی زیادہ ان کا مشتاق ہوں۔ میری تو طرف دیکھو تو میری تو طلب بہت زیادہ ہے کہ میں ان سے ملوں۔ اللہ، تو آپ اس پہ قربان جائیے، اس پہ قربان جائیے کہ خدا کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ، کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ایسے جملے اتارتا ہے کہ جو دلوں میں ٹھنڈ ڈال۔ تو اس سے بھی تسلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے مولا، اگر تیری طرف ہم اگر کوشش کر رہے ہیں تو میں ذرا تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ یہ بات تو ویسے موت کی ہو رہی ہے، ملاقات کی ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کو ہر شعبے میں لے جائیں، آپ اس بات کو ہر شعبے کے اندر لے جائیں۔ جہاں جہاں کوئی اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ اس سے زیادہ وہی عمل اس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے کسی کی عزت کرتا ہے، اللہ اپنی طرف سے اس سے کہیں زیادہ اس کی عزت کروانا چاہتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اگر وہ کسی کی طرف اس طرح کا انداز بناتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملات میں آگے جائے، تو اللہ اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ چاہتا ہے کہ یہ بھی میرا بندہ میرے معاملات میں آگے جائے۔ یہ صرف ایک جگہ پہ یا ایک طرف اس کی جہت نہیں ہوگی، دھیان کیجیے اس بات پہ، یہ ہر جگہ ہوگی۔ جہاں کہیں اللہ کی طرف کسی کا رجوع ہوا، اللہ کی طرف کسی کا دھیان گیا، اللہ کی طرف کسی کی سوچ گئی، تو اللہ واپسی جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس طرح کی سوچ نہیں ہوتی اللہ کی اس سے زیادہ ہوتی۔ اللہ تو اللہ ایسا انداز ہمیں دے کر یہ بتا رہا ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، اگر تم میری طرف آنا چاہتے ہو تو میں بھی آگے دونوں بازو کھول کے تمہارا انتظار کروں، میری طرف سے بھی ذرا دیر نہیں ہوگی، میری طرف سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تم قبر میں اترو تو صحیح، بس قبر میں اترنے تک تمہارا انتظار،
اس کے بعد تم دیکھو کہ تمہارے آگے کیسی دنیا کھولتا ہوں اور کس طرح تمہارے آگے وہ عظیم سعادتیں اور برکتیں کھلیں گی، اور پھر تمہیں خیال آئے گا کاش ساری زندگی ہی میں سجدے میں رہتا، ساری زندگی میں اسی طرح یہ عمل کرتا رہتا، اتنی برکتیں مجھے قبر کے اندر جاتے ہی ملنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ مایوسیوں کو ختم کرنے والا جملہ ہے، لگا ہو نا سبحان اللہ بولو۔ یہ مایوسیاں اور یہ دلوں میں جو تنگیاں اور سوچوں کے اندر جو چھوٹا پن اور شعور میں جو تنگ نظری، یہ اس سے ختم کرنے والا جملہ ہے کہ میں تمہاری طرف زیادہ مشتاق ہوں، میرا تمہاری طرف دھیان زیادہ ہے۔ اللہ، کس قدر یہ عظیم بات ہے کہ وہ ہے وہ سب کچھ ہی، اور موت بھی دینے والا وہی، زندگی بھی دینے والا وہی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھ سے ملو گے تو اس سے زیادہ محبت میری طرف سے تمہیں ملنے والی۔ یہ بھی کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ، منگتے کو دیتے ہیں بھیک اور کہتے ہیں منگتے کا بھلا ہو۔ بھیک بھی خود ہی دیتے ہیں، کاسہ گدائی بھی خود ہی دیتے ہیں، جھولی بھی خود ہی دیتے ہیں، بھیک ڈال بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں جا تیرا بھلا ہو۔ تو یہ میرے رب کا خوبصورت انداز ان لوگوں کے لیے جو واقعی اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، جو واقعی ذہن بنا کے چل رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی ملاقات کا انداز بنے، ان کے لیے خوشخبری کا اس سے بڑا جملہ نہیں اتارا جا سکتا کہ میں بھی اس سے زیادہ ان کا مشتاق ہوں۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے زیادہ اس کا مشتاق ہوں، تو اس میں ایک اور بھی بہت بڑا معاملہ کھلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت دینے والا بھی وہ ہے، اپنی طرف کھینچنے والا بھی وہی ہے۔ بولیے کہ کوئی اور دے رہا ہے؟ سارے بولو، اللہ ہی دے رہا ہے۔ وہ محبت اسی نے دی، اسی نے اپنی طرف کھینچا، اسی نے اپنی طرف رجوع کیا، اس کروایا، اسی نے اپنی طرف دھیان کروایا اور اپنی طرف آنے کا موقع دیا۔ اور جب کوئی اس کی طرف آ رہا ہے، محبت سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ یہ سوچ سکتا ہے، ذہن میں اس کے آ سکتا ہے کہ میرا رب مجھے کھینچ رہا، میرا رب ہی میرے لیے کر رہا، میرا رب ہی مجھے بلا رہا، میرا رب ہی مجھے اپنی طرف لا رہا۔ پھر اس کے اندر یہ آ سکتا ہے کہ یہ میری اپنی کوشش نہیں ہے، یہ میرے رب نے ہی مجھ پہ کرم کیا ہوا ہے، اور سچ بھی ہے، اس میں کوئی درست ایسی بات بھی نہیں ہے، درست بات ہے، اللہ نہیں کیا، اللہ نہیں کھینچا۔ اب اللہ ہی جب کر رہا تو بندے کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ میری اپنی تو کوئی کوشش ہے ہی نہیں، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ نہیں نہیں، میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ میرا رب مجھے زیادہ ملنا چاہ رہا ہے، لہذا میں اور کوشش کروں، اور کوشش کروں، اور زیادہ محنت کروں۔ تو بندے کے اندر سے وہ خفگی ختم کر دی، مجھے کہو نا سبحان اللہ، بندے کے اندر سے وہ انداز ہی ختم کر دیا کہ وہ یہ سوچے کہ شاید یہ میری اپنی کوشش نہیں ہے، میرا رب ہی لے رہا ہے مجھ سے یہ کام، تو لہٰذا میں اپنا کچھ بھی نہیں کہا۔ نہیں میرے بندے، تو بھی مجھے بڑا عزیز، تو بھی مجھے بہت عزیز ہے، اور میں خود تیرا مشتاق ہوں۔ اللہ، اب یہ دیکھیے کہ اگر کسی ایک شخص کے ساتھ اللہ کا ایسا معاملہ ہے تو جو اللہ کے کاملین ہیں ان کے ساتھ محبت کیسی ہو، ان کو اپنی طرف وہ کیسے بلاتا ہوگا، یا ان کا وہ کیسے مشتاق ہوگا۔ اسی طرح جو نبی ہیں ان کا کیسے مشتاق ہوگا، اور جو محبوب خدا ہیں ان کا کیسے مشتاق ہوگا کہ ان کے لیے جبریل کو بھیجا گیا، اور انی مشتاق الیک، بے شک میں آپ کا مشتاق ہوں، آئیے ملاقات کیجیے۔ تو یہ بڑوں کے انداز ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ بڑوں کے انداز، اور بڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کسی کو اپنے قریب بلا رہے ہوتے ہیں، کسی کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہوتے ہیں، کسی کو اپنے قریب بلا کے بٹھا کے عزت دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا جاتا کچھ نہیں، ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عزت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح کا انداز بناتے ہیں۔ وہ عزت اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ اس مقام اور مرتبے کے لیے وہ پھر جس کو جو عزت دے رہے ہوتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ان کے بڑے ہونے کا اظہار ہوتا ہے، ان کے بڑے ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا یار تو بھی عزت لے لے، تو بھی برکت لے لے، تو بھی سیکھ جا، تو بھی لے لے، تو بھی کرم اٹھا لے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو اللہ ایسا بنائے، آمین کہو۔ جس دن آپ لوگوں کو ایسے دینا شروع ہو گئے،
لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ اس طرح ہو گیا کہ آپ لوگوں کو عزتیں دینے میں اس طرح آگے چلے گئے کہ آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری عزت کا کیا بنے گا، میری عزت کا کیا ہوگا، یا میں اگر اس کی تعریف کر گیا یا میں اس کو اگر بڑا بنا گیا تو مجھے کون بڑا سمجھے گا۔ اگر تم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا تو سمجھنا تیرے رب کی ادا تیرے اندر آ گئی۔ یہی تو رب کی ادا تھی، یہ رب کی ان 360 خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی جو تیرے اندر آئی ہے کہ تو نے لوگوں کو عزت دینا شروع کر دی اور ان کو بڑا کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھو کیا کہتا ہے، مطلب اگر سمپل سی بات تھی، اگر ایسے کہہ دیا جاتا کہ میری طرف آنے کا شوق بہت ہے جس کو، ٹھیک ہے بھائی آؤ، ہم بھی ٹھیک ہے، ہم موجود ہیں، آؤ ملاقات کر لیں گے۔ نہیں نہیں، اس طرح سا کہہ کے بھی گزارا بولیے ہو سکتا تھا، بول دو گزارا ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے آ جاؤ، ملاقات کرنا چاہتے ہو چلو ہم حاضر، ملاقات کر لیں گے آپ سے، آ جائیں، جب آئیں گے ملاقات ہو جائے گی، معاملہ ختم۔ بلکہ اتنا بھی کہہ دیا جاتا تو ہم بندے اس پہ بھی راضی تھے کہ مولا تو نے آگے سے کوئی رسپانس تو دیا، دو نا سبحان اللہ، بولو آگے سے رسپانس تو آیا کہ تیرا کہ تو کہہ رہا ہے کہ اچھا آ جاؤ ملاقات ہو جائے۔ نہیں، کہا میں زیادہ ملاقات چاہتا ہوں، میری طرف سے ملاقات زیادہ شوق سے ہوگی، زیادہ عزت دوں گا، زیادہ برکت والی ہوگی۔ تو اللہ ایسا انداز ہمیں بھی دے، آمین کہو، اللہ اس طرح کی عادتیں ہمیں بھی دے، اور بجائے یہ کہ کوڑ مغز ہونا اور چھوٹا پن اور چھوٹا ذہن اور چھوٹی عادتیں اور چھوٹے انداز، چھوٹا جو ہے سوچ کا معاملہ، اللہ اس سے ہمیں نکال لے، بڑا انداز دل میں لائے، جب لے لیں، آپ بھی کھائیں، آپ بھی بیٹھیں، آپ بھی ہماری طرف سے آپ بھی استعمال کریں، کیا حرج ہے؟ اور اس طرح کا شو کریں کہ یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کریں آپ بھی اس کو استعمال، یہ ہماری عزت آپ ہی کے لیے۔ یہاں تو مر گئے لوگ اپنی عزتوں کو سنبھالتے ہوئے، یہاں تو اسی طرح ہو گیا، بس میرا ہوتا ہے مجھے ہی دے دو، میرا ہوتا ہے مجھے ہی چاہیے سارا کچھ، مجھے مل جائے، دوسرے کسی کو میں کچھ نہ دوں۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے۔ بہت خوبصورت بات کی گئی، میں ان سے زیادہ ان کا مشتاق۔ تو انہیں وصال یار کا مجدہ سنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آؤ، اور دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اس کو کہہ دیا گیا کہ ضرور ہم بھی ملیں گے تو اس کے لیے ایک شرط بھی لگائی گئی، ایک شرط بھی ہے، ذرا دھیان کیجیے گا، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو دنیا میں اندھا ہوا ہم اسے آخرت میں بھی اندھا اٹھائیں گے۔ ذرا دھیان کیجیے، بولو، جو دنیا میں اندھا ہوا اسے ہم آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھائیں گے۔ اب یہ سمجھنی ہے بات کہ ایک طرف ملاقات کا شوق بھی بڑا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اگر دنیا میں میری ملاقات چاہتے ہو تو تم دنیا میں میری نشانیوں کو نہ دیکھو، یعنی آپ میری ملاقات چاہتے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہی کمرے میں اور اپنی ہی جائے نماز پہ، اور آپ کسی صورت بھی ایسا کوئی عمل ہی نہیں کر رہے کہ جو میری ملاقات کا شوق ظاہر کرے، تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا، بولو نظر سارے بھئی آپ کسی سے ملاقات چاہتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے پھر استعمال کرتے ہیں، آپ ان ذرائع کی طرف جاتے ہیں جس سے ملاقات ہو سکتی، ملاقات آپ چاہتے ہیں لیکن آپ اس کے ذریعے استعمال ہی نہیں کر رہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، من کانا فی ہذہ اعمی، اگر کوئی یہاں اندھا ہوا یعنی اسے میری نشانیاں نظر ہی نہیں آئی، اسے میرے اللہ والے نظر نہیں آئے، کہ وہ میری ملاقات چاہتا تھا لیکن اندھا بنا رہا دنیا میں، اور وہ چاہتا ہے کہ میری ملاقات بھی ہو جائے، اور وہ دنیا میں اس نے میری ملاقات کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، اور وہ میرے چاند ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ میری زمین و آسمان کا نظام، یہ خوبصورت میرے جھرنے، یہ میری وادیاں، یہ میرے سمندروں کی اٹھانے، یہ دریاؤں کی روانیاں، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ طوفانوں کا اٹھنا، یہ ساری چیزیں وہ اس پہ غور ہی کوئی نہیں کرتا، اس پہ اس کا دھیان ہی کوئی نہیں، اور اس پہ اس کا کوئی غور نہیں کہ اس کے پیچھے کون سی ہستی میں ملنا ہوں، مجھ سے چاہتا ہے، تو میری نشانیاں اس کو پتہ ہی نہیں، یہ تو چلو ظاہری چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں نے دنیا میں اپنے ایسے بندے بنائے
کہ جن کو دیکھ کے ہی میں یاد آ جاتا تھا. ان کے کہو نا سبحان اللہ بولیے. جن کی زیارت ہی میری یاد کا ذریعہ ہے، جن کی زیارت کر کے مجھے یاد آنا لازمی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کو دیکھیں اور اللہ کی یاد نہ آئے. تو آپ ان سے تو غافل رہیں اور کہیں کہ آپ اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں تو آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں. اور آپ کہیں کہ آپ اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں اور اس کی کوئی ایسی چیز جس کی طرف سے دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے اس طرف نہیں جاتے آپ، تو پھر اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی. فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں جو اندھا رہا، بولو ہم اسے آخرت میں بھی اندھا اٹھائیں. وہ یہاں ہمیں اگر نہیں دیکھ سکا تو وہ آخرت میں بھی ہمیں نہیں دیکھ سکے. لہذا دنیا میں دیکھنا پہلے ہے. کہو سبحان اللہ بولو. دنیا میں دیکھنا پہلے ہے، آخرت میں بعد میں. یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی زیارت کو اس طرح کنفائنڈ کر دیں یا اس کو اتنا محدود کر دیں. آپ نہیں، آخرت میں ہی ہوگی بھائی. تو یہاں کیا ہے پھر؟ تیرا جلوہ سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. تو یہاں تو ہر طرف جلوہ اس کا بھی، ادھر آپ نے دیکھا نہیں تو وہاں آخرت میں کیا دیکھیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس کی آنکھیں کھولی ہیں اس کی آنکھیں یہی کھولی ہوئی ہیں. واہ، بلکہ سبحان اللہ بولیے. جس کی آنکھیں ہم نے کھولی ہیں وہ یہی کھولی ہوئی ہیں، وہاں پہ الگ نہیں کھولنی جا کے، وہ یہاں کھلیں گی تو وہاں بھی کھل جائیں. یہ آنکھیں یہاں کھلتی ہیں. دیکھیے وہاں پہ تو کھلا کھلا دیدار ہے. بولو نا. آقا اسلام نے فرمایا صحابہ تم اپنے خدا کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھو. کھلی دیدار، وہ کھلی جائے. مزہ تو تب ہے کہ یہاں دیدار. بھئی ایک چیز وہاں کھل جائے گی، ہر چیز وہاں سامنے ہوگی، اور اس وقت بے شمار جتنے بھی سامنے ہوں گے لوگ، جب اللہ کا وہ دیدار آئے گا حشر میں، جب اللہ کی سامنے کرسی آئے گی تو وہ موقع ایسا ہوگا کہ سارے سجدے میں چلے جائیں. جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے نمازی لوگ، یہ دونوں سنو یہ بات، دنیا میں جو نمازی ہوں گے وہ سارے سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ دنیا میں سجدہ کرتے رہے. وہ اس نور کو پہچان جائیں گے، وہ اس نور کو سمجھ جائیں گے جو سجدہ کرنے سے پہلے وہ دیکھا کرتے تھے، جو سجدہ کرنے سے پہلے دل میں آتا تھا. اسی نور کو پہچان جائیں گے. یہ تو وہی نور ہے جو دنیا میں ہم نے اپنے دل میں محسوس کیا جب سجدہ کرتے تھے، تو ساتھ ہی وہ سجدے میں چلے جائیں. لیکن جو بے نماز ہوگا وہ اس نور کو دیکھ کے جب نور سامنے آ جائے گا تو ظاہر سجدہ کرنے کو جی چاہے گا، لیکن اس وقت اس کی کمر کو سریے کی طرح سیدھا کر دیا جائے اور اس کو سجدہ نہیں کرنے دیا جائے. اب بتائیے سامنے خدا ہے تو سجدہ پھر اصل میں کہاں ہوا؟ بول دو. دنیا میں. سجدے کی اصل دنیا ہے، حشر سجدے کی اصل نہیں ہے. حالانکہ سامنے، یہاں خدا سامنے اس طرح نہیں ہے، لیکن وہاں سامنے ہوگا، سجدہ نہیں کر سکیں گے، نہیں کر پائیں گے. چلا اٹھیں گے مولا تیری زیارت سامنے ہے، کرم فرما. ہم سجدہ کہاں نہیں، یہاں سجدہ تجھے کیوں اجازت دوں؟ اس وقت تو کیا نہیں آپ نے. جب اس وقت کرنے کا وقت تھا تو آپ نے میری طرف رجوع نہیں کیا. یہاں مجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سجدے کی نہیں. وہ تو اس لیے چلے گئے ہیں کہ وہ تو پہلے کیا کرتے تھے، لہٰذا اس نے انہوں نے تو دہرا لیا. بس یہ کوئی سجدہ، آج سجدے کا وقت ہی کوئی نہیں. بولو سجدے کا وقت ختم ہو چکا. یہ تو دہرائی گئی ہے ایک بات، اس نے انہوں نے دیکھ لیا، مجھے دہرا لیا. بس اجازت اس لیے دی گئی، پہلے بھی کرتے تھے تو آپ نے تو پہلے بھی کبھی نہیں کیا. تو اس لیے اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت کا اصل مقام دنیا ہے. یہاں ہے اصل زیارت. وہاں پہ تو اللہ کی زیارت، وہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا. وہ اس کو تو آپ کسی طرح اس کو آپ کسی زاویے میں لا ہی نہیں سکتے. وہ تو ایک اور انداز ہوگا. وہ کیا ہوگا، وہ کیا اس کی چہت ہوگی، یا وہ کس طرح کا ہوگا. اس کے لیے تو ولم یکن لہ کفوا احد اتار دیا گیا کہ اس جیسی تو کوئی شے ہے ہی نہیں، اس جیسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم میچ کر سکو کہ یہ ایسا خدا ہوگا، یہ ایسی چیز ہوگی کہ اس طرح کا ہوگا تو چلو میں ذہن میں بنا لوں کہ ایسی زیارت ہوگی تو اس طرح کا ہوگا. نہیں، ولم یکن لہ بولو کفوا احد. اس جیسے تو کوئی شے ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کیسے دیکھو گے؟ اس کا مطلب یہاں جو دیکھو گے وہی اصل ہوگا. یہاں دیکھو. تو بزرگوں نے ایک جملہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے. صاحب بولا کرتے تھے
جن کو درشن ات ہے ان کو درشن اوت، بولو، جن کو درشن ات ہے ان کو درشن اوت، جن کو درشن ات نہیں ان کو نہ ات نہ اوت۔ یعنی یہاں ہے درشن تو وہاں بھی درشن، اور اگر یہاں درشن نہیں، نہ ات نہ اوت، دونوں ختم ہو۔ اللہ تو اللہ توفیق دے، اللہ سمجھنے کی سعادت دے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ذہن میں آنی چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ اس کے عادی ہو چکے ہیں ان باتوں کے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خوبصورت ایک بات ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں رویت باری تعالیٰ کے دو طریقے، کتنے بولو؟ فرمایا کہ اللہ کو دیکھنے کے دو طریقے، ایک تو ہے کہ رویت جمال اللہ، رویت اللہ کے جمال کا دیدار، اللہ کی خوبصورتی کا دیدار، رویت جمال بغیر واسطہ کے، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کا دیدار۔ اور یہ ہوگا آخرت میں، بولیے کہاں؟ یہ آخرت میں ہوگا، یہ جنت میں ہوگا، یہ حشر میں ہوگا، جب اللہ چاہے گا آخرت میں کروا دے گا کہ درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، سامنے اللہ کی اجازت ہے۔ فرمایا ایک تو پہلی قسم یہ ہے، دوسری قسم ہے رویت صفات اللہ، اللہ کی صفتوں کی زیارت، اللہ کی بولو صفتوں کی زیارت۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی صفات کو دیکھ کر تو اس کو پہچاننا، اللہ کی صفتوں کو دیکھ کے تو اللہ کی زیارت کرنا، یہ دوسری زیارت ہے، رویت ہے۔ ایک رویت جمال اللہ ہے اور ایک رویت صفات اللہ ہے۔ کون کون سی ہیں بولی؟ رویت جمال اللہ، رویت صفات۔ جمال اللہ آخرت میں ہوگا بغیر واسطہ کے ہوگا، اور صفات اللہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے، اپنی صفتوں کے ذریعے وہ اپنا دیدار کرواتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کو ڈال لے ٹب کے اندر اور 14ویں رات کے چاند جب نکلا ہو تو ڈب باہر رکھے اور پھر اس پانی کے اندر اس چاند کو دیکھے، پانی میں اس کا عکس دیکھے، چاند سامنے ہے لیکن وہ عکس دیکھے پانی کے اندر، تو اسے کہیں گے صفات کے ذریعے دیکھنا، پردے کے پیچھے دیکھنا، پردے کے پیچھے زیارت کرنا، عکس کے ذریعے دیکھنا۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تجلی کا واقعہ ہے، بولو، جو تجلی اللہ نے اپنی زیارت کی، ایک پہاڑ پہ ڈالی اور فرمایا کہ آپ مجھے بعد میں دیکھ لیجئے گا، پہلے اس پہاڑ کو دیکھیں آپ، اگر آپ اسے دیکھ گئے تو مجھے بھی دیکھ جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنی زیارت کی، اپنی اس تجلی کو جب وہاں ڈالا تو پہاڑ، بولیے، ریزہ ریزہ اڑ گیا، ہوا میں تحلیل ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے برداشت نہ کر پائے، اس زیارت کو نہ دیکھ پائے۔ تو یہ تو ان صفات کے ذریعے ایک انداز تھا۔ آپ میرے نبی کی اس رویت قلبی کا اندازہ کیجئے، حقیقت محمدی کا اندازہ کیجئے کہ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی زیارت فرمائی تو اللہ نے خود تعریف کی، نہ آنکھ جھپکی نہ بہکی، ہائے ہائے، ایک پل کے لیے بھی نہ آنکھ جھپکی آپ نے، نہ آپ کی نظر بہکی، اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ یعنی دیدار میں بھی ادب کو پیش نظر رکھا، اتنا دیدار نہیں کیا کہ حد سے آگے نکل گیا آپ، محبت بڑی ہے اللہ سے، لیکن اس محبت میں بھی ادب کو پیش نظر رکھا کہ ادب پیش نظر رکھ کے زیارت میرے نبی نے کی ہے، اور خود خدا نے اس کی تعریف فرمائی۔ اب بتائیے، یہ وہ خلوت کا ایک لمحہ تھا، اللہ نے اسے بھی قرآن میں درج کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ خلوت کا ایک لمحہ کہ میرے نبی نے جب مجھے دیکھا تو اس کا انداز کیا تھا، بتائیے بتاتا کون؟ بتائیے کون بتاتا کہ اس وقت دونوں تھے؟ بولیے، اس وقت دونوں تھے، کوئی تیسرا تو تھا نہیں، لیکن اللہ نے اس حالت کو بھی محفوظ کر لیا اور ہمارے لیے قرآن میں ڈال دیا کہ اگر تم نے مجھ سے پوچھو کہ میرا نبی مجھے کیسے دیکھ کے گیا ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نہ آنکھ جھپکی نہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی،
یہ محبوب خدا کی عزت و مقام اور مرتبہ ہے. تو لہٰذا ان کا انداز وہ اور ہے اور انداز اعلیٰ ہے. لیکن ہم جو لوگ ہیں، ہمارے لیے صفات اللہ کی زیارت جو ہے وہ اصل میں اللہ کی زیارت بنتی ہے، اور اللہ کی صفتوں کا دیدار، اللہ کی صفتوں کا جو معاملہ ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. آئیے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن. دھیان کیجیے گا، بند کریں. المؤمن، بولیے، مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. دھیان سے کیجیے، اس حدیث میں پہلے مومن سے مراد عبد مومن کا قلب ہے اور دوسرے مومن سے مراد اللہ تعالی ہے. پہلے مومن سے مراد عبد ہے، بندہ، اور اس کا قلب ہے، اور دوسرا جو لفظ مومن ہے اس سے مراد اللہ ہے. یعنی مومن کا قلب جو ہے اس کے اندر اللہ کی زیارت ہوتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ دھیان آپ کے کہیں اور ہے، سوچوں میں کہیں اور چلے گئے آپ. مومن کے قلب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے. اللہ کی زیارت مومن کے قلب کے اندر ہے. یہ قلبی ہوتی ہے، یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور یہ بظاہر آنکھوں کا وجود جو ہے یہ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتی. پھر ہے اس میں کئی خیر چیزیں ہیں. میں ایک اور بھی توجہ چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. کیا ہے لفظ بولیے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب. تو بعض بے وقوف پھر ظاہر ہے ایسے ملحد ہوتے ہیں، بے وقوفانہ گفتگو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے آج بھی ہیں، ہر دور میں رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے. جی وہ نظر تو آتا نہیں، تو ہم دیکھیں. جو چیز نظر نہیں آتی ہم مانیں کیسے؟ بھئی آپ کو نظر نہیں آتی تو مانیں کیسے؟ تو اس طرح کے انداز میں لوگ بات کر جاتے ہیں، اور آج بھی کرتے ہیں. بے شمار ملحدین ایسے ہیں کہ وہ اس طرح کے انداز سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور بے شمار مسلمان بھی بے وقوف ظاہر ہے جو اس طرح سے ریسرچ یا اسٹڈی نہیں کرتے یا اللہ والوں کی مجالس سے دور ہیں، وہ پھر ظاہر ہے وہ ان کے پھندوں میں پھنس جاتے ہیں. واقعی جی صحیح بات ہے، جی نظر ہی نہیں آتی، شاید تو ماننا چاہیے. دیکھیں جو چیز نظر ہی نہیں آتی تو اسے آپ کیسے مانیں گے؟ تو عجیب بات ہے بھائی، تم ایسا عجیب آدمی ہو کہ تم تو چھوٹی سی سوچ بھی نہیں رکھتے کہ اللہ کی بارگاہ کی اگر نظر نہ آنے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. تو دنیا میں تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی اور تم انہیں مانتے بھی، وجود ان کا بولیے مانتے ہیں. اور یہ اصول بھی ہے کہ جو چیز بہت زیادہ قریب آ جائے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اصول کیا ہے بولیے؟ جو چیز بہت زیادہ قریب آ جائے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر یہ میں مطلب کوئی ہاتھ میں میرے پین ہو تو میں اس کو اگر پین کو پکڑ لوں اور وہ پین کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن جو میری آنکھوں کے قریب آئے گا اور جب یہ یہاں آ جائے گا آنکھ کے اندر تو آپ اسے نہیں دیکھ سکیں گے، اور جتنا قریب آئے گا آپ اسے نہیں دیکھ پائیں گے. چلیں، آپ نے کیا اپنی آنکھوں کو دیکھا ہوا ہے؟ بولیے، کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہو؟ مجھے بتائیں، آپ خود اپنی آنکھوں کو دیکھ کے بتائیں. نہیں دیکھا آپ نے. یا اگر کوئی بیوقوف یہ کہہ دے کہ جی دیکھا ہوا، کیسے؟ آئینے میں. جاہل آدمی، وہ آئینے میں تیری آنکھیں نہیں ہیں، وہ ان کا عکس ہے. اوریجنل آنکھیں تم نے کہاں دیکھی؟ وہ تو ان کا ایک ریفلیکشن ہے جو آئینے میں نظر آ رہا ہے. تم نے تو اپنی آنکھیں نہیں دیکھی. ہم تو اپنی آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کی زیارت کیسے ہو سکتی؟ جو چیز بہت، اس لیے اللہ نے اپنی تشبیہ جب دی ہے تو اپنی تشبیہ کو کہا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اس سے مراد یہ ہوئی کہ میں اتنا قریب ہوں کہ تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، اور تمہاری دیکھنے سے بہت آگے نکل گیا، بہت قریب آ گیا ہوں نا، تمہارے زیادہ قریب ہو گیا ہوں. جب قریب آ جائے وہ نظر نہیں آتا. یہ تو سائنس بھی مانتی ہے اس بات کو کہ ہم بہت جب قریب آ جائیں کسی چیز کے تو وہ ہماری آنکھوں کے اندر جذب ہو جاتی، وہ نظر نہیں آتی.
ایسے ہی اب دیکھیے اللہ نے اپنی ذات کو تو کہا کہ میں تمہاری شارک سے، جب حضور کی بات کی فرمایا جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، آئے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب، وہ تمہارے اتنے قریب ہے کہ تمہاری جان بھی تم سے دور ہے، وہ تمہارے سے بھی زیادہ قریب۔ تو بتائیے جو ابل الورید ہے وہ نظر نہیں آتا تو حضور کی بارگاہ، اللہ کہو نا سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ تک کون رسائی حاصل کرے کہ جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو؟ اللہ۔ تو یہ میں نے سر دست ایک ضمناً بات کی ہے، اس کا میرے موضوع سے تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے اس لیے بات کر دی کہ یہ ذہن میں رہ جائے کہ اللہ کی زیارت اس طرح نہیں ہوتی کہ جو لوگ آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں یا آنکھوں سے اس کے انداز دیکھنا چاہ رہے ہیں، نہیں، اللہ نے اسی لیے اپنی نشانیاں پیدا فرمائی کہ تم انہیں دیکھو اور انہیں دیکھ کر میری طرف توجہ کرو کہ انہیں بنانے والا کوئی خدا موجود۔ آگے ارشاد میں سنیے، ایک اور بھی مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں صفات الہیہ کو دیکھا، دھیان کیجیے، جس نے دنیا میں صفات الہیہ کو دیکھا وہ آخرت میں ذات حق تعالی کا ضرور دیدار کرے گا۔ دنیا میں صفات الہی کو دیکھا وہ آخرت میں حق تعالی کا ضرور دیدار کرے۔ ایک اور حدیث میں پھر اس پہ آتا ہوں دوبارہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شکموں کو بھوکا رکھو اور اپنے جگروں کو پیاسا رکھو، اپنے شکموں کو بھوکا رکھو اور اپنے جگروں کو پیاسا رکھو تاکہ تم اللہ کا قلوب سے دیدار کر سکو، تاکہ تم اللہ کا قلوب سے دیدار کر سکو، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھو اور اپنے جگر کو پیاسا رکھو۔ یہ بھی حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میرے قلب نے اپنے رب کے نور سے اپنے رب کا دیدار کیا، میرے قلب نے اپنے رب کے نور سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تو ضرب المثل ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے کہ میں اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک میں زیارت نہ کروں، میں اپنے رب کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ ساری جتنی بھی ابھی گفتگو کی گئی، پہلے حضور کی 2 حدیثیں میں نے عرض کی، پھر سیدنا فاروق اعظم کا ارشاد عرض کیا، سیدنا علی کی بات فرمائی، عرض کی گئی، یہ ساری رویتیں قلبی ہیں۔ یہ کیا ہیں بول دو؟ یہ قلبی ہیں، یہ رویت بصری نہیں ہے، یہ آنکھوں کی زیارت نہیں ہے، یہ رویت قلبی۔ اللہ، اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر روشن دان سے کسی شخص نے سورج کی شعائیں دیکھی آتی ہوئی، روشن دان کے اندر سے سورج کی شعائیں آ رہی ہیں، تو وہ شخص اندر بیٹھا ہوا، اس نے دیکھا کہ روشن دان سے سورج کی شعائیں اندر آ رہی ہیں، تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نے سورج کو دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہہ دے میں سورج کو دیکھ لیا ہے، حالانکہ اس نے صرف شعائیں دیکھی ہیں، وہ شعائیں دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے سورج کو دیکھا۔ شعائیں سورج کی وجہ سے ہی نہیں، اگر وہ شعائیں آ رہی تھی تو پیچھے سورج موجود تھا، تو کہا اس لیے میں نے سورج کو دیکھ لیا، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سورج۔ اس لیے یہ تمام ارشادات جو ہیں وہ اصل میں اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عارف جب اللہ کی زیارت کرتا ہے تو وہ اصل میں دل سے کرتا ہے، قلبی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ، اسی طرح حضرت بہت سارے بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کی گفتگو کی ہے، اور خاص طور پہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی ارشاد موجود ہے کہ میں نے 99 بار اللہ کا دیدار کیا۔ تو اس سے مراد بھی ان کی رویت قلبی بھی مراد لی جائے گی، اس سے رویت بصری مراد نہیں۔ چلیے گفتگو اس لیے کی گئی کہ ساری چیزیں یہ اب کھل کے سامنے آ جائیں، اور پھر آئیے اب اصل بات کی طرف، جو پریکٹیکل چیز ہے یہ تو اس لیے کی گئی تاکہ اللہ کی زیارت کی چیزیں کھل جائیں، اور اس سے زیادہ مناسب بھی نہیں ہے، بولو اس سے زیادہ گفتگو اللہ کی زیارت پہ اور اس کو زیادہ کھولنا ممکن نہیں، نہ ہونا چاہیے، اور اس کو اتنا ہی بہتر ہے کہ انسان کی عقل جہاں تک ساتھ دے بس وہیں تک چلے۔ اب یہ امر ذہن نشین رہے کہ یہ ہوگا کیسے، یہ کس طرح ہوگا، یہ ساری چیزیں جو عرض کی گئی ہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ
ان تمام چیزوں کو ہم حاصل کر سکیں. ہم کس طرح سے یہ چیزیں یا رویت قلبی کا انداز ہمیں کس طرح ملتا ہے. کہ بزرگوں نے جب اللہ کی بارگاہ سے الہام کی بات کی ہے تو وہ کیسے کی ہے؟ یہ کثرت سے سننے کو ملتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز آئی کہ یہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی یہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی یہ ہوا. یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں بزرگوں کو. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کس طرح ہو جاتا ہے کہ ان کو آواز آ جاتی ہے اور الہام ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ ایک ملاقات کا انداز ہوتا ہے، رویت قلبی ہوتا ہے. تو اس کے لیے دھیان کیجیے. یہ مشاہدہ کسی شیخ کامل اور واصل باللہ کی مسلسل صحبت و خدمت کے بعد حاصل ہوتا ہے. بولے کہ سبحان اللہ بولیے. اب مجھے ذرا کہنے دیں کہ آپ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھ رہے ہیں جو واصل باللہ ہے. واصل کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت جس کی ملاقات ہو، جس کی ملاقات میں ایک لمحے کے لیے بھی ہلکا سا بھی اس میں رکھنا نہ آئے، اسے کہتے ہیں واصل. واصل باللہ ایک شخص ہے، اس کی مسلسل صحبت و خدمت، کیونکہ وہ تو واصل ہو چکا، اب اس کی خدمت و صحبت میں رہنے والا، اپنے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ رکھنے والا، اس کے قریب رہنے والا، وہ بھی انہی انوار و تجلیات کو جذب کر لیتا ہے اور وہ بھی انہی برکتوں کو اپنے ساتھ دیکھے گا جو وہ جن کے ساتھ اس کا شیخ جو ہے متصف ہے. ایک لازمی چیز ہے کہ آپ جب خدمت و صحبت میں ہوتے ہیں تو جہاں جہاں شیخ جا رہا ہے وہ ساری برکتیں آپ کو بھی ملتی جا رہی ہیں. یہ صرف ساتھ رہنے کی برکتیں، مجھے کہو سبحان اللہ بولیے. یہ صرف ساتھ رہنے کی برکتیں، جو ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کے لیے وہ رستے کھلتے چلے جاتے ہیں. جہاں جہاں شیخ جائے گا، جہاں جہاں باس، عام دنیا میں بھی مثال موجود ہے، باس جا رہا ہے کہیں پرنسپل جا رہا ہے تو ساتھ اگر کوئی کام والا اس کے ساتھ گیا ہوا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرنسپل صاحب کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ یار میرے ساتھ میرا ڈرائیور آیا ہوا اس کو بھی کھانا پیش کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے وہ ڈرائیور بیچارہ دال چاول کھا رہا ہو اور یہ مٹن کھا رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا. جو سمجھدار اور بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی کھلاتے ہیں جو ساتھ آنے والا آتا ہے اور اس کو بھی وہی کھلایا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں، نہ بولو نا بھائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اگر ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور وہ کہے تو جو ہے وہ چونکہ کاما ہے، کام والا ہے، اس کو کام والے کو کام والوں کی طرح رکھو، اس کو بٹھاؤ ادھر ہی، آپ مجھے ذرا علیحدہ کھانا دیں، اس کو علیحدہ آپ عزت دیں. ایسا نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ والوں کے ہاں یہ اصول ہے کہ جو شیخ کو مل رہا ہوتا ہے اس کو اللہ پروسیس کر کے سامنے والے کو دے رہا ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ پروسیس کر کے مل رہا ہوتا ہے، وہ پروسیس کر کے اس کے سینے میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس طرح کی جو تجلی ہے وہ جذب نہ کر سکے، لیکن اس کو ڈاؤن لیول پہ کر کے تو سامنے والوں کو دے دیا جاتا ہے. اور کل کو جب اللہ موقع اور وقت دیکھتا ہے تو اسی تجلی کو بڑا کر کے شیخ جتنی کر دی جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہی تجلی جو اس نے کئی سال پہلے بہت چھوٹے لیول پہ جذب کی تھی، وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہی تجلی اسی بڑے لیول پہ جو شیخ اس وقت محسوس کر رہا تھا اللہ اسے عطا فرماتا. لیکن یہ اس وقت آتا ہے جب مسلسل صحبت و خدمت میں انسان لگا رہے، اور اس کے لیے پھر کوئی دوری کے انداز نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے کیا فرمایا، اس سے آپ سمجھ جائیں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ اے سلمان، تیرے اندر اتنی تڑپ ہے کہ اگر اللہ کا کرم اور فضل اوج ثریا پہ بھی ہو تو تو وہاں سے بھی کھینچ سکتا ہے. اب یہ تو تجلی نبی کی ہے، بولو نا بھائی، یہ تو نبی کا انداز ہے نا کہ وہ اللہ کی رحمتوں کو اس کے عرش سے بھی نیچے لے آئے. لیکن حضور حضرت سلمان فارسی کو فرما رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ خدمت. اور حضور نے انہیں اپنے اہل بیت ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا کہ سلمانو من اہل بیتی، سلمان میرے گھر والوں میں سے. تو یہ اس کو ملتا ہے جو کہ آج نایاب ترین ہو چکا اور آج نایاب سے بھی نایاب ہو چکا. اور وہ ساتھ رہنے کی برکتیں اور ساتھ چلنے کی برکتیں کب سے لوگوں نے کھو دی، کب سے لوگ اس سے بھاگ گئے اور کب سے لوگوں نے اس کا وہ عظیم عمل چھوڑ دیا اور درمیان میں رخنے ڈالے گئے
چھوڑ کے آئے، پھر چھوڑ کے آئے، پھر چھوڑ کے آئے، یہ جو درمیان میں رکھنے آتے ہیں نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ جو چھوڑ دینا اور پھر آنا، پھر چھوڑنا پھر آنا، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ انداز کوئی نہیں۔ یہ سمجھے کہ بس وقتی گیمیں چل رہی ہیں اور بس وقتی ایک چل چلا ہوا سا ماحول ہے، وہ بندہ صفر سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ بولیے نا ذرا، ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ کوئی مذاق بنانا، یہ اس کو گڈے گڈی کا کھیل سمجھنا، اور یہ کہنا چلو آج موڈ نہیں ہے رہنے دیتے ہیں یار، آج ذرا فلاں چیز زیادہ ضروری ہے ادھر نکل جائیں، یہ فلاں چیز زیادہ ضروری ہو گئی ہے ادھر نکل جائیں۔ یہ آپ نے جب کر لیا نا تو ساتھ ہی اللہ کی برکت پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ایسا تو نہیں دے سکتے، ہم یہ تو کوئی نہیں بات رہی، تو ممکن ہی نہیں اب تمہیں ہم وہاں تک پہنچائیں، تو اس قابل ہی نہیں ہے، تیرے لیے تو ہم نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا، تو پتہ نہیں کب تو پھر ہمیں پھر ڈاج دے جائے، لہذا وہ پھر نکل جاتا۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے۔ یہ صحبت و خدمت کا ایک کنٹینیوس طریقہ ہے، کنٹینیوس ہے، اور اس میں کبھی کوئی رکھنا نہ آنے پائے، اور اس میں نہ آنے دیجیے گا انشاءاللہ، بولیے ذرا سارے، اس میں نہ آنے دیں کبھی کوئی چیز۔ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جی مجھے آج مزہ نہیں آیا، آج یہ ہوا، آج ادھر چلا گیا، آج یہ کہو گیا، پتہ نہیں آج موڈ نہیں ہے، یہ فلاں بھی چیز ہو گئی ہے، ادھر بھی ایسا ہو گیا تھا تو نہیں جا سکا۔ یہ کیا یار، تم لوگوں نے کیا شروع کیا؟ اگر آپ نے ذرا سا اس میں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے نا، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ کے لیے تمہیں اپنے اوپر ریڈ لائن لگانی پڑتی ہے، تبھی تم اسے حاصل کر پاؤ گے نا۔ دنیا کی ہر چیز کو آپ تھوڑا سا لنگر آن کر کے، ڈگری ابھی نہیں کی بعد میں کر لو، یہ کورس ابھی نہیں کیا بعد میں کر لو، یہ فلاں کام ابھی نہیں کیا بعد میں کرو، البتہ دنیا کے کام، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، اللہ، اس کو بھی آپ ایسے کرو گے کہ تو کیسے ملے گا؟ یہ اس پہ ریڈ لائن ہوتی، ختم۔ تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ، اس پہ توفیق ملے اور اس طرح کا انداز رہے۔ اور شاید میں تو سچی بات یہ کئی بار اس کو سوچتا ہوں، کروں نہ کروں، پھر نہ بھی نہیں کرتا، پھر کر بھی دینا چاہتا ہوں، عجیب و غریب کبھی کبھی مخمسے میں رہتے ہیں۔ مطلب ہمیں کئی بار اپنے بڑے قریبی ساتھیوں پہ بھی ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ یار یہ بھی اگر تھوڑا سا ہم ذرا اس کے اوپر ذرا اور بوجھ ڈالا نا تو یہ بھاگ جائے، یہ نہیں جگہ پائے ہوئے، پتہ نہیں، چھوڑیں جی یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ یعنی اتنی اندر چلتی ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کل کو آئے گا کہ نہیں آئے گا، استغفر اللہ بولو نا یار ذرا، یہ کل کو آئے گا کہ نہیں آئے گا یار۔ یعنی اتنا ہمارے اندر درد ہوتا ہے، اس کا تکلیف رہتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل راستہ ہے، ذرا اس کے اوپر ذرا اور بوجھ ڈال دیا، ذرا سا بھی آگے کچھ دن سخت آنے والے ہیں، اس میں یہ آئے گا ذرا سختی میں، یہ نکل جائے گا۔ ہر وقت ڈاؤٹ رہتا ہے۔ اور میں اس بار تھا جب مدینہ شریف میں نے کوئی بڑے محبت والے تھے ہمارے ساتھیوں نے، میں نے میسج کیا کہ دعا کریں کہ اللہ میرا یہ خوف نکال دے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ جہاں موجود ہیں آپ ان سے کہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں، تو آپ جہاں موجود ہیں مدینہ شریف میں ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ کا یہ خوف نکال دے۔ کہ انہوں نے تو ڈالا ہوا ہے، انہوں نے تو یہ ڈالا ہوا، ان سے کیسے کہوں کہ میرا خوف نکال، انہوں نے تو ڈالا۔ یہ خوف ہمیں رہتا ہے ہر وقت کہ وہ مسلسل صحبت و خدمت کا جو انداز ہے نا، وہ نایاب ہو چکا ہے، اور اس میں لوگ بہت بڑے لیول پہ جا کے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اس سے محفوظ کر لے، آمین آمین۔ اور وہ جو برکت تھی، آپ دیکھ لیں کہ حضور کے ہزاروں صحابہ، ہر صحابی کو بڑا مقام حاصل، لیکن نام کن کے آپ لیتے ہیں؟ ذرا نام تو لیں، نام کن کے لیتے ہیں؟ الزبان زد عام کون ہے جن کو ناموں سے لوگ یاد کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ؟ بس وہی ہیں جنہوں نے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹا، ایک لمحے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹے، ان کے نام ہے زبان زد عام، چاہے وہ بلال ہی کیوں نہ ہو، جن کا کوئی نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا، نہ کوئی ان کا رشتہ، نہ حضور سے کوئی ایسا انداز۔ چلو حضرت عمر تو سسر ہیں، بولیے، حضرت ابوبکر بھی سسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بہت بڑی ہستیاں ہیں نا۔ آپ بلال کو ہی دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا تھے، لیکن صرف ایک انداز تھا، مسلسل صحبت و خدمت، اس میں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے ہاں بھی یہی ہے، اللہ کے ہاں بھی یہی انداز ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دیدار، اللہ کا رؤیت قلبی کا انداز ملنا،
یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ صحبت و خدمت کی کنٹینیوٹی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اور آگے فرمایا جن کی توجہات قدسیہ کی بدولت آئینہ قلب صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اور حجابات اٹھ جاتے ہیں اور چشم بصیرت کھل جاتی ہے. کہ کہو سبحان اللہ. اللہ حضرت امام غزالی نے ایک جملہ یہاں لکھا رحمۃ اللہ علیہ، سنیے. آپ فرماتے ہیں عقل سے آگے ایک اور جہان ہے جس میں جب دوسری آنکھ کھلتی ہے اسی سے عالم غیب کا مشاہدہ ہوتا ہے. وہ عقل سے آگے. تو اللہ اس طرح کا انداز دے دے، آمین کہہ دو. اللہ اس طرح کی توفیق دے دے. اور یہ جو میں نے بھی عرض کر دیا کہ یہ خوف رہتا ہے، اس خوف سے اللہ ہمیں نکال ہی لے، آمین کہو نا. لیکن ابھی تک یہ نہیں نکلا. صحیح بات، یہ ابھی تک نہیں نکلا، اب بھی اندر ہے. اور کہیں نہ کہیں اس کی رہتی ہے، تڑپ رہتی ہے کہ مولا یہ معاملہ ایسا نہ کہیں بنے، اس کے لیے نہ بن جائے، اس کے لیے نہ بن جائے، یہ جو ہے اس کے لیے نہ ہو جائے. سوچ میں جب آتی ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور پھر جب وہ چلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، آ بھی رہا ہے، معاملات اس کے ٹھیک بھی ہیں، چل بھی رہا ہے ساتھ ساتھ، تو اور زیادہ ڈر شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جو جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی وہ گرے تو زیادہ سخت گرتا ہے، تو اور زیادہ ڈر لگتا ہے مولا اب اس کا کیا کرے، اور زیادہ پھر اور اس سے محبت اور پیار اور توجہ. تو یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اگر شیخ آپ کو بہت توجہ دے رہا ہے نا، سمجھ لو وہ آپ سے ڈر بہت رہا ہے. وہ بہت ڈر رہا ہے، کیونکہ وہ توجہ آپ کو کیوں دے رہا ہے اتنی، یار اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ڈر چل رہا ہے. اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ یار یہ ذرا سی اس کی توجہ ہٹی نہ تو کہیں یہ چھڑک نہ جائے. اور جس کو وہ آزاد کر دے نا اس سے ذرا شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو جی بولیے. اسے شکر ادا، اس کو نفل پڑھنے چاہیے. یار حضرت نے مجھے آزاد کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت میری طرف سے تسلی ہوئی اور وہ خوش ہے. وہ کہہ نہیں کدھر نہیں جاتا، اور یہ پتہ ہے مجھے کہیں نہیں جائے گا، واپس ادھر ہی آ جائے گا. اور اس کی کوئی رسی کھول دو، بولو نا بھائی. جو اپنا جانور ہوتا ہے نا اس کی رسی کھول دی جاتی ہے، بولو نا بھائی. جی اس کی رسی کھول دے، اب جا جتنے مرضی پھر، پتہ ہے واپس شام میں کار ہی آنا ہے. اور جس کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے اسے موٹا سا اس کو رسا باندھ کے، اس کو موٹی سی جو ہے وہ چمڑے کی بلکہ ڈال کے اور اس کو کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. تیری ایسی کہ تو باندھ تیسے نہیں جانے دینا کہ کیوں تو بھاگ جائے گا. اس کا انداز اور ہے. تو اس پہ ذرا ٹیسٹ کرتے رہا کریں انشاءاللہ. بولیے نا ذرا، آپ کو میں نے ایک بات سمجھائی ہے، اس کو ٹیسٹ کرتے رہا کریں. اور وہ تو کئی بار ایسا ہوا کہ عالم ابھی امریکہ بھی تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد آپ ماشاءاللہ واپس بھی آ گئے. تو جو ہے وہ جب سے یوم فاروق اعظم ہوا ہے، ایک دو بار کوشش بھی کی، بات نہ ہو سکی. تو مطلب اس وقت سے ابھی تک جب یوم فاروق اعظم سے لے کر آج کے دن تک میری ان سے بات نہیں ہو سکی. اندازہ کریں آپ. میں نے ایک دو بار کوشش کی، امریکہ بھی کوشش کی، ہماری بیٹی گئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، 2-3 دن وہ وہاں رہی بھی. تو وزیر صاحب کے ساتھ خدمت کا موقع مجھے اس نے پوچھا کہ میں موجود ہوں وزیر صاحب کے ساتھ، تو بتائیے میں کیا کروں. میں کہ بس خدمت کر، سارا دن لگی رہے، ان کے کپڑے دھو، ان کی استری کر، جوتے اٹھا، پالش کر، ناشتے بنا، اور صرف فرض پڑھ، بس اور کوئی کام نہیں کرنا. اب اسے سمجھا کے میں کہ چلو ایسا سے بات کرتا ہوں، لیکن نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں ہو سکی. نہ انہوں نے کی کہ اچھا چلو اتنے مہینے 1.5 ہو گئے، 2 کب سے یوم فاروق اعظم ہوا ہے، تو ستمبر کا ہوا ہے، تو ابھی تک نہیں بات ہوئی. تو دیکھو یار عجیب بات ہے. بس قرآن آسان کورس میں آپ جانتے تھوڑا سا وہ جب آئے تھے آپ آن لائن، تو اس وقت تھوڑی سی گفتگو ہوئی، تو مطلب آزاد کر دیتا ہے. شاید پتا ہے کتنے جانا. میں کہو نا سبحان اللہ، یہ اپنا بندہ ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین تو کہو نا یار، آمین کہو ذرا، اگر دل سے کہو اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ شیخ کے ساتھ انداز اسی طرح ہو کہ نہیں یار تسلی رکھو، یہ مجھ سے بھی زیادہ مخلص، یہ مجھ سے بھی زیادہ اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے، یہ مجھ سے بھی زیادہ دین کی فکر رکھتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ دین کا اس کو شوق ہے، مجھ سے بھی زیادہ اس کو پرواہ ہے دین کی. اور ذرا سا بھی کوئی معاملہ ادھر ادھر ہوگا یہ مجھے کہے گا کہ صاحب آپ سیدھا کریں گے کہ آپ بول کیوں گئے ہیں، ٹھیک کریں یہ کیوں آپ لیٹ کر رہے ہیں. بجائے کہ میں اس کو سمجھاؤں، یہ مجھے آگے کہنا شروع کر دے گا کہ حضرت اس کو ٹھیک کریں آپ، یہ اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، کام ہمارا کیوں نہیں ہو رہا. اس لیول پہ اللہ ہمیں لے جائے، آمین. اس لیول پہ لے جائے
کہ بجائے کہ شیخ ہی جو ہے وہ پکڑ پکڑ کے کھینچ کے ناک کی نکیل سے تو کھینچتا رہے، کبھی وہ دن بھی آئے کہ اسے ایزی کر دیا جائے، اسے بولو ایزی کر دیا جائے، اس کے دل سے یہ بوجھ اتار دیا جائے، اس کو یہ کہہ دیا، بلکہ کہہ بھی دینا چاہیے. مجھے یہ بڑی پرانی بات ہے، یہ بہت جب سب یہاں تھے اس لیے تو باتیں ہر اس وقت ہی ہو گئی تھی. کہہ بھی دیا ہوا تھا کہ حضور آپ کیوں، آپ ایک دو بار آپ نے فون کیا، اگر آپ فلاں جگہ تھے آئے نہیں فلاں، میں سوچا میرے لیے نا کم از کم یہ چھوڑ دیں، آپ ہمارے لیے نا یہ سوچا کریں، آپ تسلی رکھیں. آپ، میں نے یہ جملہ جب بولا تو مجھے پتا ہے کہ میرے اندر اس وقت کیا کہ وہ طوفان تھا. حضور دیکھیں بات ویسے مشکل ہو جائے گی، آن لائن بھی ہو رہی ہے کہ بہت ساری مشکل باتیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے یہ کہہ دیا کہ حضور اگر آپ کے پیچھے جہنم میں بھی جانا پڑا نا تو چلے جائیں گے. سبھی رکھیں آپ جنت میں جانا ہے نا، آپ کے پیچھے جانا ہے چلے جائیں. اتنا مسکرائے آپ، ہنسے، پھر میرے کندھے پہ سے ہاتھ رکھا ایسے کرتے رہے. کیا آپ ہمارے لیے ٹینشن نہیں لیا، کہیں نہیں جاتے انشاءاللہ بولو نا. تو کبھی نا اپنے شہر کو ان ٹینشنوں سے آزاد بھی کر دیا کرو، انہیں آزاد کر دیا کریں اور کہہ دیا کریں حضور آپ ہمارے لیے کم از کم نہ کریں ایسے. آپ ٹھیک ہے، باقی نفس شیطان سب کچھ ساتھ ساتھ ہے، حالات ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کبھی بھی کہ اس طرح کا انداز ہو کہ ہماری طرف سے آپ کو یہ لگے کہ یار یہ کدھر گیا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ ایسا بنائے تاکہ وہ مسلسل، اب دیکھیں نا جس کو یہ ذہن مل گیا اور اس کا شہر بھی ذہن سے لے گیا کہ یہ اب کہیں نہیں جانا، بتاؤ اس کے لیے شہر کیا سوچے گا؟ بولو نا کیا سوچے گا؟ اس کے لیے تو سوچ بہت بڑی ہو جائے گی نا، یار یہ تو وہ بندہ ہے، اس کو تو ہر صورت اب دینا، وہ بھائی یہ تو یہی ہے، اسی کو تو دینا ہے. تو اس کا سوچ کا انداز اس کے لیے بدل جائے، کیونکہ اس نے اس کو یہ یقین کروا دیا یا کر دیا، یا اس کے اعمال بتا رہے، نہ بھی بولو اعمال بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں نہیں جانے والا. اللہ ایسا کر دے، امین کہو نا. اللہ ایسا کر دے، اللہ ایسا کر دے. اور بلکہ وہ مجھے اس بزرگ کا بڑا جملہ یاد آتا ہے. کوئی اللہ والے تھے تو انہوں نے کسی شخص نے ان سے زیادتی کی تو وہ جا کے انہوں نے اس کو معاف کر دیا. تو لوگوں نے کہا اس نے تو حضور آپ معافی مانگی کوئی نہیں، آپ نے خود ہی معاف کر دیا، جا کے خود چلے گئے معاف کرنے کے لیے. بولو زیادتی کر کے وہ چلا گیا گھر، تو یہ گئے اس کے پیچھے گئے گھر، جا کے اس کو کہا کہ بھائی تو نے مجھ سے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لیکن میں نے تجھے معاف کر دیا. اب خود جا کے معافی دی، ایک یہ اور چیز ہوتا ہے نا، بولو نا بھائی. تو وہ جا کے جب معافی دے دی تو لوگوں نے کہا آپ خود ہی معاف کرنے آ گئے. دیکھو ہونا یہ تھا کہ کل حشر کے دن میرے نبی نے اس کی شفاعت کرنی تھی، تو میرے نبی کے چند سیکنڈ اس پہ ضائع ہو جانے تھے. میں اپنے نبی کا ٹائم بچانا چاہتا ہوں. وہ 3-4 سیکنڈ کیوں ضائع ہو اس پہ، وہ حضور کسی اور پہ لگا دیں. تو میں اس لیے اس کو آج ہی معاف کرتا ہوں تاکہ وہاں حضور کی شفاعت کا معاملہ ہی نہ اس کے لیے بنے، معافی ہو چکی ہو پہلے ہی. تو اس لیے وہ شفاعت کے لیے وقت بچ جائے گا، میرا نبی کسی اور کی شفاعت کر لے گا. کہو نا سبحان اللہ. اس لیول تک انسان چلا جائے اپنے نبی کے لیے، حضور کے لیے، کہ حضور کی اتنی پرواہ کہ وہ ہلکا سا ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اس امتی کو بھی بچانا ہے، اس امتی کو بھی دوزخ سے بچانا ہے، لہذا وہ خیال بھی میرے نبی میں کیوں آئے، میں نہیں آنے دوں گا. ہم نے کبھی ایسا کبھی شیخ کے لیے بھی سوچا ہے کہ ان کے دل میں خیال بھی کیوں آئے کہ میرا کچھ ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا؟ کیوں سوچیں وہ؟ ہم انہیں تسلی دے دیں کہ حضور حاضر. تو اللہ آپ سب کو اسی طرح بنائے، آمین کہہ دو. اللہ مجھے بھی ایسے ہی رکھے، اپنے شیخ کے لیے ہم ایسے ہی رہیں اور اسی طرح رہیں، اور اسی طرح ہمارے اللہ آخری دن لائے اور ہم آخری دنوں میں بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ فرمائیے. سنتے جائیے. اللہ
اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین روایت قلبی کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرما اللہ ہمارے دلوں کو بھی اس قابل کر کہ تیری زیارت کر سکے اللہ یہ اگر آج پڑھا دیا ہے تو مولا اس کا مستحق بھی بنا دے اس جیسا بھی بنا دے کہ تو نے یہ ہمیں علم دیا ہے تو مولا اس کا عمل بھی دے دے اللہ فضل کر دے رحم فرما جتنے ساتھی تشریف لائے ان سب کے لیے آج کی مجلس بے حد و حساب برکتوں رحمتوں کا ذریعہ بنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے معاملات کی آسانی کا ذریعہ بنے ہمارے دلوں کو ٹھنڈ ڈال دے مولا ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے مولا یہ زندگی کے چند دن تیری بارگاہ میں مولا اسی طرح مولا تیرا ذکر اور تیرے محبوب کی گفتگو اور تیرے پاکیزہ بندوں کی باتیں کر کے گزر جائے اللہ ہمیں اسی طرح رکھنا اللہ رحم فرما ہمارے شہر کے ساتھ ہمیں کامل صحبت و محبت عطا فرما کامل صحبت و ملازمت عطا فرما اللہ ہمیشہ کے لیے مولا ہمیں کسی مولا اپنی غرض کے بغیر کسی غرض سے بہت اونچا ہو کے اللہ ہمیں بنا دے اللہ فضل فرما دے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صلی اللہ برحمتک